اور یہ جملہ جو بعض اوقات آپ کو سننے کو ملے، ہم اللہ کو تو راضی نہیں کر سکتے، مولا کو راضی کر لیں، یہ احمق ہے۔ یہ میں اس لیے سخت لفظ بولتا ہوں تاکہ ہتھوڑا لگے، چاہے مجھے گالی بھی نکالیں لیکن یہ ہتھوڑا ضرور لگے۔ جس سے اللہ راضی نہ، اس سے مولا راضی ہو جائیں گے، اتنی بات عقل میں نہیں آتی۔ جن کی رضا اللہ کی رضا کے تابع، جو اپنا سب کچھ قربان کر کے کہتے تیری رضا پہ راضی ہے، تو خوش ہے اس پر، ہم خوش ہیں، وہ راضی ہوں گے اس سے جو اللہ کو راضی نہیں کر رہا۔ وہ ہر اس کام سے راضی ہوں گے جو اللہ کو راضی کرنے والا کام ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جس سے صرف مولا راضی ہوتے ہو، اللہ کا تعلق نہیں ہے۔ بہت بڑا جاہل اور احمق اور گمراہ ہے وہ جو سمجھتا ہے کچھ کاموں سے اللہ راضی ہوتا ہے، کچھ کاموں سے مولا۔ لہذا شہید مرتضی مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب غالباً توحید ہے یا عدل الہی ہے، اس کتاب میں انہوں نے بڑے کلیئر الفاظ میں یہ بتایا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے، اگر کوئی انسان اپنے ذہن میں یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نماز روزے وغیرہ ان چیزوں سے راضی ہوتا ہے اور امام حسین علیہ السلام ماتم سے، مجلس میں جانے سے، رونے سے، اس سے راضی ہوتے ہیں، اور اگر میں امام حسین کو راضی کر لوں تو آگے رب جانے تو حسین جانے ہو جائے گا، خود ہی اللہ کو وہ کر لیں گے، یہ مشرک ہے۔ یہ اس کو پتہ نہیں ہے، لیکن یہ دو سسٹمز کا، دو خداؤں کا قائل ہے، اس کو پتہ نہیں ہے۔ اس جاہل کو فضائل کے نام پہ یہ بتا دیا گیا، اس طرف لگا دیا گیا، یہ مشرک ہے۔ جبکہ نظام ایک نظام ہے، نظام توحید، اور اسی نظام توحید کی تبلیغ کرنے والے مولا حسین ہیں، نہ کہ اپنا الگ سسٹم کہ تم سے وہ نہیں ہوتے کام نمازوں جمازوں والے تو پھر یہ کر لو۔ لہذا آج بعض لوگ اس دھوکے میں ڈال دیے گئے، اس دھوکے میں ڈال دیے گئے، ورنہ ہم کہتے ہیں کہ ایک عزادار، حقیقی عزادار ایک عام مومن سے اوپر کے لیول کا ہے، چونکہ مومن صرف دین پر عمل کرتا ہے اور عزادار حسین عمل بھی کرتا ہے، دین کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اگر اپنے اصل معنی میں جو عزادار کا معنی، عزادار کون؟ حسین کو یاد رکھنے والا، حسین کی تحریک کی یاد کو زندہ رکھنے والا۔ تو حسین کی تحریک کس لیے تھی؟ اپنے پوسٹر چھپوانے کے لیے تھی؟ نعوذ باللہ۔ اپنے نام کو بڑا کرنے کے لیے تھی؟ نہ، جو ان کے جد دین لے کر آئے تھے اسے اصل شکل میں باقی رکھنے کے لیے تھی۔ یہ قیام اس لیے تھا۔ تو جو حسین کو یاد کر رہا ہے وہ تو اصل میں اس تحریک کو زندہ رکھے ہوئے، تو وہ نہ صرف یہ کہ عامل بے اسلام ہے بلکہ محافظ اسلام بھی، تو بہت بڑا درجہ۔ لیکن اب لوگوں نے کیا کر دیا؟ کچھ لوگوں نے آہستہ آہستہ یعنی گمراہ کیا لوگوں کو اور ایک دوسرے کی ضد میں لا کے کھڑا کر دیا شریعت کے احکام کو، اور مثلا امام حسین علیہ السلام سے منسوب باتوں کو، جیسے عزاداری ہے، جیسے ماتم وغیرہ۔ کچھ لوگوں سے کہا کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتے ہیں ہماری نماز یہی ہے، مثلا ہماری نماز عزاداری ہے۔ تو یہ کس نے شریعت چینج کرنے کا حکم صادر کیا ہے؟ ائمہ اہل بیت نے کیا؟ کس نے کیا ہے؟ یا انہوں نے کیا کہ جو پیسے کھا کے بیڑا غرق کر رہے ہیں لوگوں کا؟ امام حسین کے ماننے والوں کا سب سے زیادہ فرض بنتا تھا کہ وہ شریعت، وہ دین جو امام حسین نے جس کے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے، اس پر عمل میں سب سے آگے حسینی ہو۔ یعنی اگر کسی معاشرے میں بہت سارے مسالک بستے ہوں تو حق یہ بنتا تھا کہ پوچھا جائے سب سے بہترین نمازیں کن کی ہیں؟ لوگ کہیں ان کی۔ سب سے زیادہ صداقت سچے کون ہیں؟ لوگ کہیں یہ۔ سب سے زیادہ قرآن مجید سے کلوز کون ہے؟ لوگ کہیں یہ۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ائمہ اہل بیت نے بتایا ہوا ہے۔ ہمارے شیعہ ان صفات والے ہوتے ہیں، ہمارے شیعہ ان صفات سے پہچانے جاتے ہیں۔ لیکن ابھی فیشن یہ آ گیا ہے کہ صفات مت بتاؤ اور صرف فضائل بتاؤ شیعوں کے، یوں جنت میں جائیں گے، یوں ہو جائے گا، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، اور
اس شریعت پہ عمل کی ترغیب نہ دے۔ یہ وہ کام ہے کہ جو ابلیس نے گزشتہ انبیاء کی اقوام کے ساتھ بھی کیا اور آخری رسول کی قوم کے ساتھ بھی، کسی کو کس طرف کسی کو کس طرف، اور وہ چاہتا ہے کہ بس سیدھے راستے پہ نہ چلیں، ٹھیک ہے، چاہے تھوڑے سے ہی ٹیڑھے ہو جائے لیکن ٹیڑھے ضرور رہیں۔